نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ دیکھنا دو مسلمان گروہوں کے درمیان اختلاف ہوگا، عمار کو باغی قتل کریں گے، عمار کو باغی قتل کریں گے رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے پیشین گوئی دی اور وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے، انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا تاکہ ہمارا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے اور دنیا ان کے خلاف ہو جائے۔ یہ دنیا کی چال آج بھی چلتی ہے اور دنیا کے اندر آج بھی ہوتا ہے کہ اپنے ہی بڑے بندے کو خود بخود قتل کر دیا جاتا ہے اور الزام دوسروں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور آج کل نہیں دیکھ رہے آپ، تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے، اپنا ہی بازو توڑ کے، اپنے ناک کی ہڈی توڑ کے، ملاحظہ کروا کے ان کے اوپر پرچہ کروا دیتے ہیں۔ یہ تو آج بھی چل رہا ہے، تو یہ اس وقت بھی چلا تھا اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ نے قتل کیا تھا اور انہوں نے ہی الزام دوسرے گروہ پہ لگا دیا تھا۔ ان کے گلے کی ہڈی جو ہے 2812 صحیح بخاری کی حدیث اور مسلم شریف میں بھی موجود، جو ان کے ماموں کو ایکسپوز کرنے والی ہے، وہابی ماموں پارٹی کو۔ اب دیکھیں یہ ہر دفعہ حرکت کرتے ہیں تو میں ان کے ہینڈلرز کو پکڑتا ہوں، بنو امیہ ان کے ہینڈلرز ہیں، میں تو سیدھا اوپر پہنچوں گا نا کہ جن کی یہ جائز شیطانی اولاد نہیں، میں کہتا چلے روحانی اولاد ہے، تو میں تو سیدھا ادھر پہنچوں گا نا۔ وہی عمار، افسوس اے عمار، تقتل الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ یدعوہم الی اللہ، تم تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہوگے، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ باغی جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اب چونکہ ان کے ماموں کی جماعت کو رسول اللہ نے باغی قرار دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، جہنمی جماعت نہیں، وہ عمل جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، آخرت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ اس ٹاپک پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ وہ ہم نے مسند امام احمد سے احادیث دکھا دی ہیں انہیں۔ ابو الغادیہ تھے وہ صحابی جن سے غلطی ہوئی، پوری زندگی وہ اس کے اوپر افسوس کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہابیوں کے جو امام ہیں، جن کے نام کے اوپر اس فرقے کا نام ہے، محمد بن عبد الوہاب، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، انہوں نے سیرت الرسول کتاب لکھی ہے، اس کے اینڈ پہ جا کر انہوں نے خلفائے راشدین کی بایوگرافی بھی لکھی ہے، اس میں بھی جنگ جمل، صفین اور نہروان کو ڈسکس کیا ہے، اور جو باتیں میں قرآن و سنت کی روشنی میں کرتا ہوں اس سے زیادہ سخت باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں انہوں نے ان کے ماموں کے حوالے سے بھی وہ مسند احمد کی حدیث نقل کر دی ہے کہ جب ان کے ماموں کو آ کر حضرت عمر بن عاص نے بتایا کہ عمار قتل ہو گئے، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو ماموں نے توبہ کرنے کی بجائے کہا کہ تم اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو، یعنی لوگوں کو یہ بات بتاؤ گے تو ہماری حقیقت ماموں پارٹی کی کھل جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم نے انہیں قتل کیا ہے، ان کو تو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا کہ نہ وہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینکتے اور نہ عمار قتل ہوتا۔ دیکھیں جب انسان حق سے اناد کرے تو اس کا گیئر کیسا الٹا لگتا ہے کہ وہ واضح احادیث کی تعریف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج تک تو یہ کہتے تھے کہ حنفی حدیثوں کو نہیں مانتے، یہ ماموں پارٹی کے جو سربراہ ہیں نا، وہ بھی احادیث کے ساتھ اسی طرح کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب یہ بات جب مولا علی علیہ السلام تک پہنچی تو مولا علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مولا علی نے پھر ماموں کو پھکی دی اور کہا کہ اگر یہی مطلب ہے نا اس بات کا، تو کیا یہ کہنا چاہتا ہے یہ کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ احد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا؟ جو شخص کسی کی حمایت میں آتا ہے اس شخص کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مجرم ہے یا اس کا امیر مجرم ہے، لیکن جب انسان نے حق سے اناد کرنا ہو تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی حرکتوں سے آئے دن بتاتے ہیں کہ ہم اسی ماموں کے ماننے والے ہیں اور اسی ماموں کے دفاع کے لیے ہم یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں۔